دھن دولت پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے عیب، میں اسلامی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کا جو مینٹل اپروچ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم سب کا بھی یہی حال ہے، مانے یا نہ مانے. جس کے پاس پیسہ ہو اس کا بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے آج تک کسی پیسے والے، بہت پیسے والے بندے کو عام لوگوں سے گپ شپ لگاتے نہیں دیکھا. میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور وہ مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا ہو یا اس نے عام لوگوں کے ساتھ کبھی گپ شپ لگائی ہو. وجہ جو بھی ہے، اس کا بزنس اتنا بڑا، اس کے پاس ٹائم نہیں، بچوں کا ٹائم نہیں، تمہیں کیوں ٹائم دوں. ٹھیک ہے، ہم تیری بات کو مانتے ہیں، مگر اسی بات کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو پیسے والے بندے کے ایک تو عیب سارے ختم ہو جاتے ہیں، عیب نظر نہیں آتے. نمبر 2، پیسے والے بندے سے اس کو چاہنے والے اتنے ہوتے ہیں، اس کو کسی کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے. اگرچہ جیسے میں نے کہا اسلامی کے لیے یہ بات نہیں ہے، اسلام میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل ہی اسلام میں پیسے کی اہمیت نہیں ہے. اور یہ سبق بھی ہمیں سیدہ پاک نے سکھایا کہ تم میرے پیسے سے پیار کرتے ہو، میرے مال سے پیار کرتے ہو، اور میں خدیجہ میں مال سے پیار نہیں کرتی، میں آمنہ کے لال سے پیار کرتی ہوں. یعنی یہ اسوہ سیدہ پاک نے ہمیں عطا کی. تو سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ سے شادی ہو، لیکن آپ فرماتی نہیں، مجھے شادی سے دلچسپی نہیں ہے، مال اتنا زیادہ تھا. ایک بات شاید آپ نے سنی ہو مگر مجھے یقین ہے آپ کو یاد نہیں ہوگی، جو میں آپ کو بات یاد کروانا چاہتا ہوں. آپ کی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھی، وہ بھی ان کا مال تھا. وہ مال ان کے لوگ، انہوں نے غلام نوکر رکھے ہوئے تھے جو ان کا مال چراتے تھے جا کے، اور وہ ان کو مزدوری دیتی تھی. کچھ وقت کے لیے سرکار پاک نے بھی وہ مال جو ہے نا اس کی خدمت آپ نے فرمائی، ایمپلائمنٹ کے طور پہ سرکار نے اس کو لیا، اڈاپٹ کیا. 2 بندے تھے، ایک حضرت عمار تھے، ایک سرکار تھے. یہ دونوں اکٹھے اس کا مال لے کے جاتے کھیتوں میں آگے پیچھے چرانے کے لیے. تو جب پیسے لینے کا وقت ہوتا تو آپ سرکار حضرت عمار کو بھیجتے کہ میرے بھی لے جانا، پیسے جب لینے جا رہے ہو تو میرے پیسے بھی لے آنا. وہ جو حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ ہے نا، انہوں نے ایک دن عمار سے پوچھا تم 2 بندوں کے پیسے لے کے جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے. تو کہا کیوں؟ کہا ایک میرے اور ایک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرمایا جب پیسے ان کے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر حضرت عمار نے جواب دیا کہ وہ کسی عورت کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے. وہ جو میرے صاحب ہیں وہ کسی عورت کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے. عربوں کے ہاں عورت کے سامنے نہ آنے کی شرم اور احساس شرم اور حیا کی کیفیت اور عظمت، اس کا کوئی رواج نہیں تھا. وہاں یہ تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ مرد ایسا کرے. تو حضرت خدیجہ کی بہن گئی حضرت خدیجہ کے پاس اور ان کو کہا کہ میں نے ایک بڑی عجیب بات آپ کو سنانی ہے. انہوں نے کہا کیا سنانی؟ کہا وہ جو میں نے رکھے ہوئے ہیں نا بندے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میرے مال مویشی، تو وہ ایسا ہوا تو میں تو حیران ہوئی کہ وہ ایک محمد نام کے ہستی ہیں. تو میں نے جب ان سے دوست سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے سامنے آنا نہیں چاہتے. اب حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. پاک دامنی میں آپ کا بہت شعرا تھا، یعنی عصمت اور عظمت، عصمت کی حفاظت کرنا اور عظمت جسمانی کو پہچاننا اور اس پہچان کر اس پر پہرا دینا. یہ سیدہ خدیجہ کا اتنا مشہور تھا جیسے ہمارے آقا صادق و امین مشہور تھے تو حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور. جب انہوں نے یہ سنا نا کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جن کا اتنا اونچا مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے کہ وہ عورت کے سامنے جانے کے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، بہتر ہی نہیں سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ کام ایسا تھا، لیجیٹیمیٹ کام تھا. تو انہوں نے ان کے دل میں خواہش ایک پیدا ہوئی کہ اچھا کاش کبھی اس شخص سے میری ملاقات ہو جائے. تو جب آپ نے دوبارہ اس کو غور کیا تو اس نے کہا کہ کتنا پیسے وغیرہ، تو بہن نے بتایا کہ اتنا ہم. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ پھر اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ان کو آفر کروں کہ وہ پھر میرا مال لے جائیں، میں زیادہ پیسے دے دوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس موقع پر اس کی بات سے متاثر ہو کر سرکار کو پیغام بھیجا کہ آؤ میرے مال کے ساتھ میرا مال لے جاؤ تجارت کا، اور مال لے جاؤ اور اس مال میں تمہیں تنخواہ بھی دوں گی اور پارٹنرشپ بھی دوں گی.
حضور پاک نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ یہ آفر آئی ہے. تو حضرت ابو طالب چونکہ سردار مکہ تھے، وہ معاملات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا اس میں پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، خدیجہ آفر تو میں کر رہی ہوں، اس کے دروازے پر تو ہزاروں بندے درخواست دے کے کہ ہمیں اپنے مال میں سے ملازمت دے دو. تو آپ کو ملازمت بھی دے رہی، حصہ بھی دے رہی، یہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست رزق آ رہا ہے، تو اس کو تو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی اور پیغام بھیج دیا کہ ٹھیک ہے میں سفر میں آؤں گا. سرکار پاک کے حوالے ہو گیا سارا تجارتی قافلہ. حضرت خدیجہ کے قافلہ سب سے بڑا تھا. ابو جہل، جناب ابو بکر، دیگر پورے مکہ کے جتنے تاجر ہیں وہ سارے اس قافلے میں سب پارٹنر تھے، ایڈیشنل پارٹنر تھے. بڑا سب سے قافلہ سیدہ خدیجہ پاک. سبحان اللہ. 2 غلام تھے، ایک کا نام تھا میسرہ، ایک کا نام تھا خزیمہ. حضرت خدیجہ نے دونوں غلاموں سے کہا کہ تمہارا کام اس قافلے میں یہ ہے، تم نے صرف جو قافلے کا میں نے انچارج بنایا ہے نا جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان پر نظر رکھنی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں کب اٹھتے ہیں. رہ گیا مال تو مال جانے اور قافلے کا سالار جانے، اس پر تم نے توجہ دینی ہی نہیں. تو بہرحال آپ نے یہ بات تو سنی ہوئی ہے، سرکار پاک قافلہ لے کے چلے. وہ قافلہ لے کے چلنے کا انداز ہی عجیب تھا. جب اس مقام پر پہنچے جہاں نستورہ راہب کا وہ چرچ تھا، اس کی عبادت خانہ تھی، صنم خانہ تھا، عبادت گاہ تھی، تو وہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ تھا. تو دھوپ میں آپ نے یہ سنا ہے، سب سے نگاروں نے لکھا ہے کہ دھوپ میں بادل سایہ کر دیتے. سبحان اللہ. اور بادل سارے سایہ نہیں کرتے تھے، بدلی وہ تھے ٹوٹنی سی کی تھے نبی پاک ٹوٹنے سے. سارے پہ بدلی ہوگی تو پھر تو نمایاں ہونے نہیں تھا. وہاں پہ بادل جہاں پہ آپ کے میرے آقا جب گزرتے تھے تو درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتی تھی. اور سرکار پاک وہاں پہنچے تو درخت نے خود سایہ بڑھا دیا حضور پاک کی طرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، زندہ آباد. نستورہ راہب اپنے گرجے سے نکلا جو کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اور وہ اس وقت کی مذہبی دنیا کا سب سے بڑا ان کا مذہبی رہنما تھا. تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ خود اپنے گرجے سے نکل کے آیا، حضور پاک کے پاس پہنچا، ہم سے کہا یہ تمہارے مالک ہیں، اجازت ہو تو میں ان کو مل لوں. ہم نے کہا خوش ہو گیا وہ ملے نہیں، وہ تو کسی سے سلام تک نہیں لیتا، کسی سے بات نہیں کرتا. تو وہ کہہ رہا اجازت ہو تو میں سب ملاقات کروں. تو ہم تو بڑے خوش ہو گئے. وہ آیا، اس نے ملاقات ایسے کی، پہلے اس نے سرکار کے ہاتھ چومے، پھر سرکار کے پاؤں چومے. نستورہ راہب نے پہلے ہاتھ چومے پھر پاؤں چومے. سبحان اللہ. اچھا آج دا امتی یہ جھگڑے پہ ہے وہ پیر پیر چومنے جائز بھی نہیں یا نہیں جائز؟ وہ اللہ کے بندے، وہ تو جو نبی کی نشانیاں سمجھتا ہے وہ چوم رہا ہے. سبحان اللہ. تو خیر ہاتھ پاؤں چومے. اور میسرہ کہتا ہے کہ ہم بڑے حیران. ہم نے کہا نستورہ صاحب آپ تو کبھی سے ملے نہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، کسی سے بات نہیں کرتے، اپنے اس عبادت خانے سے باہر تک نہیں آتے، تو آپ اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ کو سمجھ سوچ نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ آ رہے تھے تو بادل سایہ کیے ہوئے تھے، تو تم نے دیکھا نہیں کہ ادھر آیا ہے تو شاخ نے اوپر جھوک کے سایہ کر دیا ہے. اس درخت پر تو شاخ ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو ابھی شاخ پتے لے کے آ گئی اور سایہ کر دیا ہے. فرمایا اس طرح اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے علم اور نالج کے مطابق یہ آخری نبی ہے، اس وجہ سے ان کا یہ پروٹوکول ہے. بازار میں گئے سودا لینے کے لیے، تو جس بندے نے سب سے بڑی خریداری کرنی تھی نا، جو بہت بڑا تاجر تھا، اس نے کہا آپ ویسے مجھے لگتے تو نہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں، آپ عزا، حبل، لات، منات جو ہمارے بت ہیں نا، جو ہمارے خدا ہیں، ان میں سے کسی ایک کی قسم اٹھا لیں، میں سارا مال لے لوں گا جو آپ کے پاس اس وقت ہے. آپ نے فرمایا ان بتوں سے میں نفرت کرتا ہوں، مال لو یا نہ لو، میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں، یہ چھوٹے بتوں کی میں بات کرتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا اچھا جتنا مال ہے سارا مجھے دے دے. اس وقت جتنا مال بچا تھا سارا اس نے لے لیا، وہ مانگی قیمت پہ لے لیا. اب سارے ابو جہل وغیرہ اپنا اپنا مال بیچتے جا رہے ہیں. میسرہ نے اعلان کر دیا بھئی ہمارا مال بک گیا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں.
ابو جال دوڑتا ہوا ہے آگے کہنے لگا تمہارا مال تو کبھی اتنی جلدی بکا نہیں. اس نے کہا اس لیے بکا نہیں کہ پہلے خام انچارج ہم تھے, اب مال کا انچارج وہ ہے, اس سے پوچھ کیسے بیچا ہے کیسے بکا. ڈبل منافع ہوا, سب نے لکھا ڈبل منافع ہوا. سبحان اللہ. اتنا منافع ہوا اور پھر خوشی سے سرکار پاک اور میسرا غلام, وہ تو جو سرکار کی عظمتیں دیکھتے گئے بندہ غلام ہو جاتا ہے نا. تیریاں بیگ کی ادامہ میں غلام ہو گئی, وہ تو ادائیں تھیں, ایسی غلام تو ہونا ہی تھا. تو خیر قافلہ واپس چل پڑا. جب قافلہ واپس چلا تو اونٹنی پر سرکار بیٹھے تھے, اس پر بھی پھر بڑی تیزی سے اونٹنی بھی چلی. تو حضرت خدیجہ کو خبر پہنچ گئی کہ قافلے نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور تاریخ کا ریکارڈ منافع کمایا ہے, ریکارڈ منافع. حضور پاک نے پتہ کیا کیا, جب بالکل حضرت خدیجہ کے دروازے کے پاس پہنچے نا, اونٹ سے اتر کے فرمایا میں گھر چلتا ہوں, مال خدیجہ کے حوالے کر دے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ نے دیکھا میسرہ خزیمہ ہے, فرمایا جو مال کے انچارج تھے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا کام مکمل ہو گیا, اس کے بعد میرا کام رہا کوئی نہیں, میں تجارتی قافلے کا انچارج تھا, ان کے گھر کا ملازم نہیں ہوں. قافلہ مکمل ہو گیا, میرا کام مکمل ہو گیا, مجھے اندر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں غلام نہیں ہوں, تم غلام ہو. اب حضرت خدیجہ نے بڑی حضرت سے کہا اچھا. وہ چلے گئے, ملے بھی نہیں. وہ کیسے کہتے ہیں, وہ جو جن کے ملنے کی آس تھی, سر راہ ملے تو وہ یوں ملے, میں آنکھ اٹھا کے تڑپ گیا, وہ نظر جھکا کے چلے گئے. سیدہ خدیجہ کو جن کے ملنے کی انتظار تھی وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے. آپ نے پیغام بھیجا, سرکار واپس تشریف لائے. نفیسہ کہتی ہیں اب اہتمام نرالا تھا. نفیسہ خادمہ ہیں حضرت نفیسہ حضرت خدیجہ کی, تو وہ انہوں نے یہ سارا واقعہ مکمل طور پر رپورٹ کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, بڑی اونچی جگہ پہ سرکار کے لیے بستر لگایا, حضرت خدیجہ نے درمیان میں سامنے پردہ لگایا. میں نے کہا خدیجہ مائی آج تک پردہ تو کبھی کسی کے لیے لگایا نہیں, تو یہ آج پردہ کیوں لگا رہی ہے؟ وہ تو آپ کے ملازم ہیں. پر میں چپ کر, ملازم نہ کہے, وہ ملازم نہیں تھے, وہ میرے مال کی انچارج تھے, میرے پارٹنر تھے. کس نے کہا ملازم ہوتے تو میرے گھر آتے, وہ تو گھر ہی نہیں آتے. اور انہوں نے ٹھیک کیا. اب میں بلا رہی ہوں تو میں اعزاز کے طور پہ بطور مہمان بلا رہی ہوں, تو مہمان کا اعزاز میں وہ کروں گی جو کبھی کسی کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حضرت نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا, تخت سجا گیا, حضور کا بہت بڑا انہوں نے بستر لگایا, تخت لگایا, سامنے پردہ لگایا, خود کرسی پر سامنے بیٹھی, درمیان میں پردہ رکھا حضور پاک کے آنے کی. نفیسہ کہتی ہیں میں نے ذہن میں سوچا, میں نے کہا تھوڑا سا حضرت خدیجہ سے بات کرتے. میں قریب گئی, میں نے کہا خدیجہ ایک بات تو بتائیں, آپ ملکہ ہیں, میں نے آج تک آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے نہیں دیکھے. آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے, آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے, آپ اپنی کیفیت اصلی میں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ تو فرماتی میرے دل میں بات تھی, میں نے اس وجہ سے یہ بات پوچھی. تو حضرت خدیجہ نے کہا نفیسہ ابھی مجھے نہ چھیڑو, مجھے مہمان کا انتظار ہے, جب وہ چلے جائیں گے تو پھر میں بتاؤں. سبحان اللہ. تمہارا سرکار تشریف لائے, آپ سامنے بیٹھی. حضرت خدیجہ جیسے میں نے کہا بہت بڑی عالمہ تھی, تو کتاب کھول کے سامنے رکھ لی جس میں آخری نبی کی علامات کا ذکر تھا. سبحان اللہ. وہ چیپٹر کھول لیا, وہ چیپٹر پڑھتی چلی گئی, ادھر سرکار کے چہرے کی تلاوت کرتی چلی گئی. ادھر چیپٹر مکمل ہو گئی, ادھر تلاوت مکمل ہو گئی. اس پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی بہت بڑی احسان مند ہوں, آپ نے میرے قافلے کی قیادت کی ہے, اتنا بڑا نفع مجھے کبھی نہیں ملا جتنا آپ کے آنے سے ملا ہے. میری خواہش ہوگی آپ مستقل میرے ساتھ کام میں موجود رہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ کی باتیں پہنچ گئی, میں چچا جان سے پوچھ کے بتاؤں. یہ کہہ کے چلی گئے, سرکار تشریف لے کے گئے. تو اس پر پھر حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو بتایا, نفیسہ بات یہ ہے تم کچھ اور سمجھی ہو, حسین بھی وہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دل بہل جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر میں نے ان میں نبوت کی علامات دیکھی ہیں, میں نے ان کے چہرہ پاک میں نبوت کی علامات دیکھی ہیں. تم جانتی ہو, میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں ان کا چہرہ, ان کے خط و خال, گفتگو کا انداز دیکھنے کا طریقہ, میں سارے انداز دیکھتی جا رہی تھی اور ساتھ پڑھتی جا رہی تھی. آنے والے نبی آخر زمان کی ہر نشانی مجھے میری کتاب کے مطابق تم نے فٹ ملی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امہات المومنین, حضور مائی خدیجہ الکبریٰ زندہ باد. اور یہ بات کسی سے کرنا نا, کیونکہ ابھی سرکار نے اعلان خود تو کیا نہیں ہے, میری بات کرنے سے اس سے کوئی شر نہ پھیلے. تو نے یہ کسی کو بات بتانی نہیں. اور ساتھ ہی دوسرے دن
حضرت نفیسہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ جاؤ حضور پاک سے جا کے کہو کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نفیسہ گئی، آپ جا رہے تھے، گلی میں جا رہے تھے تو آپ پیچھے پیچھے تھی، تو آپ قریب ہوئی تو آپ نے مڑ کے دیکھا سرکار نے، تو فرمایا کہ مجھے خاتون سے دلچسپی نہیں ہوتی، آپ میرے قریب زیادہ کیوں ہیں؟ اس نے کہا حضور میں نے ایک آپ سے بات کرنی ہے، میں نفیسہ میرا نام ہے، میں خدیجہ کی خادمہ ہوں، تو آپ کی شادی کی عمر ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عمر کو شادی کے تو کرتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سوچ رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر میں آپ کو ایک پروپوزل دوں تو آپ اس پہ غور کریں گے؟ فرمایا ہاں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ خدیجہ نہیں ہے جو ملکہ عرب ہے، عرب کی سب سے مالدار خاتون، نیک ترین خاتون، طاہرہ جن کا نام ہے، انہوں نے اگر ان سے آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب سرکار کی زیادت دیکھیں آپ، ضرور تو ہے ہی ہے، مگر جب اظہار ہوتا ہے تو اندازہ فرمایا یہ گل تو خود بھی کرنی ہے یا خدیجہ گلی آ؟ اب وہ صادر جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی، انہوں نے کہا یہ بات مجھے خدیجہ نے ہی کہی ہے اور انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا میں اپنے چچا جان سے مشورہ کروں گا اور پھر تمہیں بتا دوں گا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں چونکہ اس وقت متولی حضرت ابو طالب تھے، آپ کی ان کی زیر نگرانی میں تھے، تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے والد یعنی چچا محترم سے پوچھ کے کر رہے ہیں، جو اس وقت کے آپ کے مربی ہیں ان سے مشورے کے بعد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کو بھی پتا تھا، آپ کو پتا ہے اس وقت حالات بھی ایسے تھے، تو حضرت ابو طالب کو بھی پتا تھا، انہوں نے کہا یہ تو بالکل پوچھنے والی کیا بات ہے، فوری طور پہ میسج بھیج دو، پیغام بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے میسج بھیجتا ہوں، میں میسج نہیں بھیجتا، آپ خود عزت سے جائیں، جا کے حضرت خدیجہ کا رشتہ طلب کریں تاکہ ان کی عزت و مقام و مرتبہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عاجزی ہے یا ان کی حقیقت پسندی ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ اب آپ سرکار عرب ہونے اور کعبے کے چابی بردار ہونے کے ناطے خود چل کے جائیں۔ خیر ابو طالب گئے، آپ کا میسج مل گیا، ہم میسج کو قبول کرتے ہیں، شادی کی تاریخ کا تعین ہو گیا، اور شادی کی تاریخ کا جب تعین ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر 6 جوڑے سلوا کے خدیجہ کے اور حضور پاک کے لے کے آئے، کیونکہ سب سے قریبی دوست جناب صدیق پاک تھے۔ سبحان اللہ۔ تو گئے اور جا کے خیر خطبہ پڑھا گیا، سارا سلسلہ ہوا، شادی مبارک انجام پذیر ہو گئی، اور حق مار کتنا رکھا گیا؟ ماشاءاللہ۔ اور پتہ لگتا ہے نا کتنے دے مفتیاں حق مار کتنا تھا سیدہ پاک کا؟ حضرت خدیجہ تو کبریٰ کا ادو سے بڑا پیٹا منہ کر دو، شریف لکھ چھوڑو، شریف لکھ چھوڑو، میں کتنا شریف ہوں، بلتی میں کیڑے قاضی آ کے شریف، کیڑے مفتی آ کے شریف، حال سے لے کر وہ ڈیکوریشن تک سارے کام فل فلج کرنے، سبحان اللہ۔ اور جس کی خاطر سب کچھ کرنا وہ بس شریف، اور شریف کی بتی بتی نہیں ہے، کوئی بتی نہیں، سرکار پاک نے بھی بتی فکس نہیں کیا، کسی نے بھی فکس نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کا حق مار 20 اونٹ، اللہ 20 کیملز، اب آپ خود کیلکولیٹ کرنا رقم کتنی بنتی ہے، 20 اونٹ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا حق مار رکھا گیا، تو ان کا سٹیٹس ہی اتنا بڑا تھا۔ یہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، ہمارے مسلی پر بھی جائیں تو ہمارے مسلی بھی اس سے زیادہ تھا، یہ منیمم اماؤنٹ تھی ہمارے مسلی کی، تو ہمارے مسلی کی منیمم اماؤنٹ پر 20 اونٹ کا مہر رکھا گیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت خدیجہ پاک نے خیر شادی وہ بہت کمال کی شادی ہوئی، اس پر لمبا ٹائم چاہیے، ہم نے اور بھی آپ کے فضائل کو بیان کرنا ہے، بہت اس کو احتشام سے شادی کا اہتمام ہوا، آپ نے خادموں کو غلاموں کو خصوصی طور پہ لباس پہنایا، حضور کا استقبال کروایا، شادی کی خوشی انتہائی سادہ مگر اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ پیمانے پر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کرسی پر بٹھایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس کرسی پر حضور پاک کو بٹھایا تھا نا، گھر میں جو دلہا کو بلا کے بٹھاتے ہیں، اس کرسی پر کبھی کوئی دلہا کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا۔ اللہ یہ لیول تھا، چونکہ آپ میں نے عرض کیا نا وہ تمام ترین تھی، مال و دولت کی تو کمی نہیں تھی۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے پاس آ گئے۔ اب ماحول میں جیسے میں نے کہا مالدار خامد ہو تو وہ بے اعتنائی کرتا ہے، مالدار بیوی ہو تو وہ عدم توجہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ دے جو گل راندی فقیر ہوئی میں تے کول آ گئی فقیر ہوئی میں تے کول آ گئی تے کول ہے کچھ نہیں ہوے تا بھی آ گئی تو دی آئی تیرے کول کچھ دیکھی میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں 100 جوڑا بھی لے دے اور کی مسئلہ 100 جوڑا بھی لے دیتا آج تک تو کم میں سوٹ نہیں لے گئے آپ کی تو میں بات نہیں کر رہا میں برمنگھم کی بات کر رہا تو برمنگھم کی خواتین یہ کہتی ہیں یہ ایک رجحان ہے خواتین کے اندر تمہارا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صاحب ذرا تاثر تو ہوگا مگر جب حضور پاک سے پہلی ملاقات ہوئی تو سیدہ خدیجہ پاک نے کہا حضور میرا مال اور میں سب کچھ آپ کے نوکر ہیں آپ کے نوکر ہیں مجھے آپ نے خادمہ کا اعزاز دے دیا اس سے بڑا میرے لیے کوئی اعزاز کتابوں میں آیا ہے سرکار پاک ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ اپنی چادر کو کانٹے لگا رہی تھی کیونکہ جتنا مال سرکار کو دیا تھا سرکار نے صدقہ کر دیا تھا تو غربت کا حال ہو گیا تھا تو اپنی چادر کو ٹانکے لگا رہی تھی تو سرکار پاک آئے اور افسوس کے عالم میں کہا خدیجہ میں نے تو تمہیں کہا تھا اپنا سارا مال مجھے نہ دو کیونکہ میرے پاس ہوگا تو میں تو رکھتا نہیں ہوں میں تو جس کی پریشانی دیکھتا ہوں اسے دے دیتا ہوں لیکن اگر تم ملک میری نہ کرتی تو تیرے پاس مال رہتا تو بچا رہتا آج یہ حالت تو نہ ہوتی آپ سیدہ پاک اٹھی اور اٹھ کے اپنی چادر مبارک کا چلو لیا اور پلہ لے کے حضور پاک کے قدموں کو صاف کیا جوڑوں کو صاف کیا جوڑے اور جوتے مبارک صاف کرنے کے بعد فرمانے لگی میرے سرتاج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید مجھے افسوس ہوگا کہ میں یہ ٹانکے لگا رہی ہوں اپنی چادر پر اتنی بڑی ملکہ ہو کر مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جو آپ کے قدموں کو صاف کرنے کی خیرات ملی ہے خدیجہ اور اس کا سارا مال اس پر قربان ہو جائے تب بھی اور مجھے تو اللہ نے آپ کا حرم بنایا ہے میرے جیسا اعزاز کس کا ہو سکتا ہے میرے جیسی عزت کس کی ہو سکتی ہے اللہ نے مجھے براہ راست آپ کا حرم بننے کا شرف عطا فرمایا ہے یہ صرف آپ کے قدموں کو صاف کرنے کی سعادت مل جاتی تو میں اور میرا مال اس پر بھی قربان تھا لیکن میں تو آپ کا حرم بن گئی ہوں اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے مجھے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے اس بات سے دلچسپی ہے کہ میں آپ کی ہوں آپ کی میرے اور پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اللہ پاک کو منظور ایسا تھا کہ حضور پاک کے اس ماحول میں جو حرم پاک بنے وہ عمر میں سنجیدہ ہو وہ عمر میں یہ بڑی خاص ٹیکنیکل بات ہے لوگ کتابوں میں باتیں مختلف لکھتے ہیں 40 سال کی تھی بڑی عمر تھی فلان تھی میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کو منظور ایسا تھا تاکہ میرے سرکار نے فرمایا خدیجہ میری بیوی ہے مگر چونکہ ظاہر مجھے ماں کا پیار نہیں ملا خدیجہ نے مجھے ماں کا پیار بھی دیا سبحان اللہ مجھے ماں کے پیار میں خدیجہ نے کمی نہیں رہنے دی سبحان اللہ اب ابھی جو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً سرکار نے یہ جو فرمایا خدیجہ پاک نے محبت و پیار آپ پر نچھاور کیا جو کوئی نہیں کر سکتا بیوی تو بات ہی بڑی دور کی ہے ماں بھی نہیں کر سکتی سرکار پاک کی تو ماں جیسی ماں ہی کوئی نہیں میں عام بات کر رہا ہوں تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں یہ جو حدیث میں آپ کو پیش کرنے لگا میں نے جان بوجھ کے اس حدیث کا انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے مگر بخاری مسلم کی حدیثیں اختصار کے ساتھ ہیں بیک گراؤنڈ ذکر نہیں ہے مین واقعہ غار کا ذکر ہے وہی کے آنے کا ذکر ہے سرکار کا ریئیکشن ذکر ہے سبحان اللہ اس پر وہ لوگ آپ تو خیر ساری باتیں سن لیتے ہیں یوٹیوب پر اس پر لوگ یہ احساس دلاتے ہیں کہ حضور پاک کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں اچانک جبرائیل سامنے آئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے معاذ اللہ یہ ہوا وہ ہوا اس طرح کے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں ہمارا سنیوں کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک کو اپنی پیدائش سے پہلے بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں اور پیدائش مقدس کے بعد تو والدہ ماجدہ نے سارے ارہاسات بیان کیے معجزات بیان کیے تھے بتایا ہوا تھا کہ بیٹے تو پیدا ہونے والا تھا تو کنویں کا پانی اوپر آ کے میرے قریب آ جاتا تھا میں رات کو سوتی تھی تو ستارے جھک جھک کر مجھے سلام کرتے تھے میں گلیوں میں چلتی تھی تو درخت سلام پڑھتے تھے میرے اوپر میں پہلے سے جانتی تھی کہ تو عظیم شخصیت بننے والا حضور پاک کو کوئی شک نہیں تھا یہ صرف شک ڈالنے والے شک ڈالتے ہیں مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شک کو دور کریں کم سے کم آپ مطمئن رہیں وہ سب غلط ہے صحیح وہی ہے جس سے ہمارے آقا کی عظمت اونچی ہو اللہ
اب جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبرائیل امین جب غار میں تشریف لائے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ظاہراً پہلی ملاقات کر کے نکلے. تو نکلنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَجَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرَةٍ وَلَا صَخْرَةٍ إِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ. جب حضور غار سے نکلے باہر آئے تو آپ جہاں سے بھی گزرے کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا الا سلمت علیہ جس نے حضور پر سلام نہ پڑھا. ادھر غار سے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات پہلی بے کے انداز میں واپس آئے, غار سے نکلے, گھر تک پہنچتے ہوئے ہر درخت ہر پتھر آپ پر سلام پڑھتا رہا. فلما دخل علی خدیجہ, جب حضرت خدیجہ کے پاس سرکار پہنچے, گھر میں داخل ہوئے, قال ارایتک الذی کنت احدثک, اے خدیجہ تمہیں یاد ہے وہ جو میں خواب میں جبرائیل علیہ السلام کے ذکر تیرے ساتھ کرتا رہتا تھا, سبحان اللہ, تمہیں یاد ہے وہ جو خواب کے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے ذکر اور تذکرے خواب میں تیرے ساتھ کرتا رہتا تھا. کن تو احدثک کہ معنی یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ وہ ذکر کرتا رہتا تھا. کنٹینیوس ہے. انی رأیتہ فی المنام, وہ جو جبرائیل علیہ السلام اور دیگر چیزیں میں نے خواب میں دیکھی تھی. تو فرمایا وہ جو خواب تیرے ساتھ میں ڈسکس کرتا تھا نا خدیجہ, فَإِنَّهُ جبریل, وہ جبریل استعلن لی, آج کھل کے میرے سامنے آ گئے. آج اعلانیہ اس جبرائیل نے میرے ساتھ غار میں ملاقات کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور پاک کو اگر شک ہوتا تو آپ اس شک کا بیان فرماتے. آپ تو فرمانا جو خواب میں تمہیں بیان کرتا رہتا تھا, آج ان خوابوں کی حقیقت کھل کر اعلانیہ میرے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. اور اس حدیث کی تشریح جو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خواب بیان کیے تھے نا سرکار نے کہ اس طرح کے میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, درخت سلام کرتے ہیں, پتھر سلام کرتے ہیں, شاخیں جھک جاتی ہیں, درختوں پہ پہاڑوں پہ جاتا ہوں تو میرے ساتھ خاص ماحول کی مانوسیت ہو جاتی ہے, میں لگتا ہے مخلوق میری طرف لپک رہی ہے, پلٹ رہی ہے, میری طرف رجوع کر رہی ہے. تو آپ نے یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ حضور کو ساتھ لے کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس, اپنے چچا زاد بھائی کے پاس, جو کتابوں کے عالم تھے, خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے, کتابوں کا بھی علم جانتے تھے. ان کے پاس جا کے کہا بھائی جان میں آپ کو حضور پاک کو لے کے آئی ہوں آپ کے پاس, مجھے آپ نے سچی بات بتانی ہے کہ یہ جو باتیں میرے آقا پاک فرما رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کتاب کے ورقے کھولے, پلٹے اور پلٹتے گئے, ساری کتاب مکمل کرنے کے بعد فرماتے خدیجہ میرے علم کے مطابق تو ایک ہی بات ہے کہ یہ جو تیرے صاحب سردار زوج محترم ہے یہ نبی آخر الزمان ہے اور اللہ نے خاتم النبی کی. یہ ورقہ بن نوفل نے. اچھا جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تو سیدہ خدیجہ پاک نے آگے سے کیا کہا, فرما میں آپ کو کہتی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ آپ کو بہت نوازے گا, اللہ آپ کے اپنے بہت قریب کرے گا. یعنی وہ ہمت والے جملے, ڈھارس والے جملے سرکار کو, لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر, سوچنے کی بات ہے حضور پاک گھبرائے تھے تو حضرت خدیجہ نے گھبراہٹ دور کی ہے. ہم کہتے ہیں گھبرائے نہیں تھے, اللہ پاک کا رسول بتانا چاہتا تھا کہ میں تنہا ہی نہیں ہوں دین کی اقامت میں, میری زوجہ بھی میرے ساتھ, جو میں جملے بول رہا ہوں اس کی تصدیق میری خدیجہ ساتھ ساتھ کرتی جا رہی اور وہ تصدیق کی. اب یہ جو فرمایا نا سرکار نے کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ اسْتَعْلَنَ لِي, آج جبرائیل اعلانیہ میرے سامنے آ گئے, مجھ سے ملاقات کی ہے, اور ارسلہ الیہ ربی, اللہ نے میرے رب نے ان کو میری طرف بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو, اور وَأَخْبَرَهَا بِالْوَحْيِ, اور انہوں نے مجھے وحی کی خبر دی ہے. تو اب اس پر سیدہ خدیجہ کا کیا عمل ہے ذرا سننا. حضرت خدیجہ کا آگے سے ریاکشن کیا ہے, فرمایا جبرائیل آئے ہیں, وحی کی خبر دی ہے, اللہ نے ان کو میری طرف بھیجا ہے, آج اعلانیہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو اس پر خدیجہ کو فقالت ابشر, فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ خوش ہو جائیں نا. یہ تو خوشخبری ہے, بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی خوشخبری. جنہوں نے مطلقاً ایبسولوٹلی حضرت خدیجہ کا اسلام سب سے پہلے کہا ہے, انہوں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ ابھی سرکار نے خاتون کا ذکر خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تھا, تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت سے مان چکی تھی نبی پاک کو.
اس کے بعد پھر فَوَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا، اے میرے رسول پاک حضور محمد مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر ہی کرے گا اور کچھ کرے گا ہی نہیں۔ فَأَقْبَلَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ حَقٌّ، آپ اس کو قبول فرمائے اللہ پاک کی بارگاہ سے جو آپ کو نبوت کا انعام ملا ہے، کیونکہ یہ حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو لے کے دوسرے جو کتابوں کے ماہر تھے حضرت اداس، ان کے پاس لے کے گئی خدیجہ اور ان کو سارا کچھ بتایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت خدیجہ پاک نے ان سے کہا اپنا سارا علم استعمال کرنا اور بات وہ کرنا جو تمہاری سمجھ میں آئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے پاس سے کوئی بات نہ بتانا، وہی بتانا جو حق تمہیں لگے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر حضرت اداس نے بھی کہا جو نشانیاں یہ بتا رہے ہیں وہ تو جبرائیل امین ہی ہے۔ حضور پاک کو پتا تھا، حضور پاک نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جبرائیل الہیہ میرے سامنے آیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے سرکار بتا رہا تھا کہ امت تک تعلیمات پہنچائے، سبحان اللہ۔ کل لوگوں کو پتا چلے کہ میرے پاس وحی آنے کے، ملاقات کا سلسلہ شروع ہونے کے، رب کا قانونی آئینی اور باضابطہ رابطہ ہونے کا میرا سلسلہ جو تھا وہ ریکارڈ پر آ جائے اور میں اس پر لوگوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے ان تعلیمات کو بھی عام کروں۔ اور ان تعلیمات کو عام کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر سرکار بہت کرتے تھے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو حضور پاک نے سب سے زیادہ غمگین حالت میں حضرت خدیجہ کے وصال کروایا۔ حضرت خدیجہ کا جو وصال ہوا تو آپ کو پتا ہے اس پورے سال کا نام سرکار نے رکھا عام الحزن۔ آپ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھائیں اس میں آپ کو عام الحزن کا چیپٹر ضرور نظر آئے گا۔ عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے the year of griefness، گریف، غم کا سال۔ پورے کا پورا سال سرکار نے غم منایا، اور یہ پورے کا پورا سال اگر کسی ہستی کا غم منایا گیا ہے تو وہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں اور حضرت ابو طالب ہیں۔ ان کے علاوہ پوری اس تاریخ میں کسی کا سال بھر غم میں آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا 3 دن غم ہے، سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم سرکار پاک نے اتنا تھا منایا، اور منانے کے بعد آپ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، حتیٰ کہ سرکار پاک کی خالہ لگتی ہیں وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کے بیٹے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر، بہت زیادہ آپ روئے، بہت زیادہ آنسو بہائے، بہت زیادہ پریشانی آپ نے لی ہے۔ تو بیویاں تو لوگوں کی فوت ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن اتنا پریشان تو کوئی نہیں ہوتا جتنے آپ ہیں۔ تو اس پر سرکار نے فرمایا خالہ جان آپ ان کو صرف بیوی سمجھ رہی ہیں، وہ صرف بیوی نہیں ہے، وہ ہستی ہیں جب پورا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا، جب سارے لوگ مجھے محروم کر رہے تھے انہوں نے اپنا سارا مال اٹھا کے میرے قدموں میں نشاور کیا، اور جب میں باہر سے تھکا ماندہ آتا لوگوں کے تانے لے کے آتا تو خدیجہ وہ واحد خاتون تھی جو میرے غم کو ہلکا کر دیتی تھی، میرے دل کو بہلا دیتی تھی، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ میں خود غمگین نہیں ہوتا، خدیجہ وہ جو میرے غم بانٹ لیتی تھی، اب وہ غم بانٹنے والا ہے کوئی؟ حضرت عائشہ نے بھی جب یہ کہا تھا فرمایا کہ حضور آپ ایک بڑی ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہتے، حالانکہ اللہ نے آپ کو جوان بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں، جوان بیویاں عطا بیویاں عطا کی ہیں مگر وہ بدل نہیں ہے، جہاں میری خدیجہ ہے وہاں کوئی نہیں، یہ صرف میری خدیجہ کا، اور پھر وہاں سارا کچھ فرمایا۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب حالت نے مجھے جھٹلایا، تب مجھے مال دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے اس سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ یہ اعزاز صرف خدیجہ الکبریٰ کا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اپنی امانت کو مجھ سے لے لیا۔ تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہمارے آقا کی دل کی ڈھارس کی بتاتی، حضور پاک کی ظاہری باطنی کیفیات کے ساتھ رہتی، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امہات المومنین زندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ